سندھ میں غضب کرپشن کی کہانیوں کا سلسلہ نہیں رک پا رہا، مسلسل جاری ہے۔ گو کہ جناب آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور نیب کی کیسز میں قید ہیں، جبکہ سندھ میں کرپشن کے سب سے بڑے سرغراں مجید، بلکہ تمام مجید یا تو حکومت کی قید میں ہیں، جیل میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرپشن کی فضا مکمل طور پہ قائم ہے، جاری و ساری ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سسٹم اب جیل سے چل رہا ہے اور اس کو سسٹم کو چلانے والا وہی سسٹم ہے جو یونس سسٹم ہے، جو کہ اسے کینیڈا سے چلا رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور کہانی سامنے آئی ہے، جیل نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں کرپشن پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈالا ہے، اور ہم آپ کو مسلسل یہ ثابت کر رہے ہیں۔ کراچی میں قیمتی زمینوں کی اونے پونوں داموں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ اسی سسٹم کی ایک نئی کہانی جو آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس میں کراچی کے ساحلی علاقے ہاکس بے میں کم از کم 10 ارب روپے کی مالیت کے تقریباً 160 ایکڑ زمین صرف 6 کروڑ 91 لاکھ روپے میں الاٹمنٹ کا گڑبڑ گھوٹالہ سامنے آیا ہے۔ ایک اور پلاٹ جو اس سے منسلک ہے 160 ایکڑ مزید، اس کا اس وقت کیس پائپ لائن میں ہے۔ گویا کہ 320 ایکڑ ہاکس بے کی زمین جو کہ تقریباً 20 ارب روپے کی ہے، وہ اونے پونوں آدھی لاٹ کر دی گئی ہے، باقی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سندھ کے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کے ذریعے، جو کہ کرپشن کے لیے ادارتی سرغراں کا کام کرتا ہے، اور اس زمین کی ریگولرائزیشن کے لیے اس ماہ کی 8 تاریخ کو باقاعدہ چالان جاری کیا گیا، اور بلڈر نے جس کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے، مشتبہ کاغذات، مشتبہ منتقلی، اس نے 17 اگست کو اس چالان کو جمع کرا دیا، اور یہ 10 ارب کی زمین 6 کروڑ 90 لاکھ روپے میں اپنے نام کرا لی، جس کے بعد نہ جانے حکومت سندھ پر کیا دباؤ آیا ہے، یا اسی چیز کو ایک نیا رخ دینے کے لیے پچھلی بیک ڈیٹس میں بلڈرز کو چالان جمع نہ کرانے کے لیے خط لکھ دیا، مگر اس سے پہلے یہ یقین کر لیا گیا کہ بلڈر نے نیشنل بینک میں جا کے وہ چالان، متعلقہ بینک میں جا کے وہ چالان جمع کرا دیا ہے، اور جمع کرانے کے بعد ایک بیک ڈیٹ میں خط لکھا گیا کہ وہ چالان ہم آپ سے واپس لیتے ہیں۔ یہ بھی ڈرامہ بنانے کی ایک بھرپور کہانی کا ایک حصہ ہے۔ یہ زمین مشتبہ زمین ہے، کسی صورت میں حکومت سندھ کو اس انداز سے اس کی منتقلی کا اختیار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ 1993 میں یہ قصہ شروع ہوا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ مظفر حسین شاہ سے ہوتا ہوا یہ ایکسچینج کی بنیاد پر اس مشتبہ شخص کو اس کو الاٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ مسلسل یہ معاملہ چلتا رہا ہے، جس کے بعد اس کو ایک نیا رخ دیا گیا۔ اس کے لیے پوری اسکیم بنائی گئی، لینڈ یوٹیلائزیشن کے لیے سندھ کی بیوروکریسی کے کرپٹ ترین شخص دانش سعید کو سیکرٹری بنایا گیا، اور پھر اس لینڈ یوٹیلائزیشن کے سیکرٹری کے ذریعے یہ گورکھ دھندا رچایا گیا ہے، جس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے دستاویزات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور بلا کسی تردد کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن کی ایک اور بہت بڑی کہانی ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ محکمہ کسٹمز کہتا ہے کہ یہ حکومت سندھ کی زمین ہی نہیں ہے، اس نے اس سلسلے میں ایک ضخیم دستاویزات ثابت کیے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ زمین دراصل محکمہ کسٹمز کی ہے، لیکن حکومت سندھ نے نہ صرف یہ زمین 6 کروڑ روپے میں 160 ایکڑ زمین جو ہے لاٹ کر دی ہے، بلکہ تمام سندھ حکومت کے متعلقہ اداروں نے اس کے لیے NOC جاری کر دیے ہیں، اس پہ پروجیکٹ اناؤنس ہو چکا ہے، لوگوں سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام معلومات جب یہ پورا ریکٹ چل رہا تھا، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی معلومات بھی لائی گئی، مگر مراد علی شاہ جو ہیں وہ دوسروں کی مرادیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ایک بار پھر براہ راست ملوث نظر آتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ کی بیوروکریسی اس پورے معاملے میں، اور یہ غضب کرپشن کی آج کی تازہ ترین کہانی۔ اس کی مزید معلومات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بڑا زبردست اس میں کہانی انہوں نے کی گئی کہ الاٹ کر لیا زمین کا، تمام اداروں نے NOC جاری کر دیا، اور اس کے بعد چالان دے دیا، پھر 6 کروڑ وصول کر لیے، پھر ایک بیک ڈیٹ میں خط لکھا کہ یہ چالان ہم آپ سے واپس لیتے ہیں۔ یہ جو ہے دانش سعید صاحب، یہ اس کے سرغنہ ہیں، اور یہ اس سے پہلے بھی مختلف کرپشن کے کیسز میں ملوث ہیں۔ جی خان صاحب، یہ پہلے سے کول اتھارٹی میں تھے، اور سپریم کورٹ پاکستان کے حکم پر یہ ہٹائے گئے تھے، اور اس پر الزام ہے کہ وہاں 78 ارب روپے کی منصوبوں کی مالی بے قاعدگیاں کی ہیں۔ اچھا، اس سے کم کا یہ کام نہیں کرتے، کم از کم مطلب بڑے پیمانے پہ یہ کام 10-20 ارب کا کام ہو تو دانش سعید جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ 2009 میں اس زمین کی ریگولائزیشن کی لینڈ کمیٹی نے اپروول دی تھی، انلیگل اپروول تھی، 10 سال کے دوران
جو کام دوسرا کوئی لینڈ سیکٹری نہیں کر سکا، یہ دانش سعید نے یہ چالان جاری کیا 10 سال کے بعد. اور اس میں ایک بات یہ کہ جو اوریجنل الاٹمنٹ تھی یا لینڈ کمیٹی نے جو لینڈ کمیٹی نے اپروول دی، اس میں شرط تھا، ایک شرط یہ تھی یہ زمین جو جس زمین کے بدلے میں دی گئی ہے، یعنی ضلع شرقی کی جو دوسری اصل زمین تھی، پہلے اس کی تصدیق ہوگی کہ وہ ان الاٹیز کے نام پہ تھی یا نہیں تھی، اس کے بعد یہ زمین مل سکتی ہے. وہ اس کی تصدیق 24 برس گزرنے کے باوجود آج تک نہیں ہو سکی کہ وہ اصل زمین ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس کی تصدیق کے بغیر انہوں نے یہ چالان جاری کر دیا ہے. اور اب وہ بڑی بات یہ ہے وہ بلڈر لکھ کے دیتا ہے کہ جی میں نے اس زمین پر آگ پہ کی اس زمین پر پروجیکٹ الاٹ کر دیا ہے، لوگوں کو الاٹ کر دیا، زمین اس کی تھی نہیں. اس سے فراڈ، یعنی کہ فراڈ پہ کاروائی کرنے کے بجائے. اچھا، جب اس قسم کا ریکٹ ہو رہا ہے جس میں کہ 160 ایکڑ تو 6 کروڑ روپے میں دے دیا گئی، 160 ایکڑ اور ہے وہ بھی پائپ لائن میں ہے، جس کے لیے لینڈ یوٹیلائزیشن کے سیکٹری کے لیے اس دانش سعید آدمی کو لا کے بٹھایا گیا، حکومت سندھ خاموش بیٹھ رہی ہے. تو یہ صرف مراد علی شاہ کے لیول کی تو بات نہیں ہے، یہ تو پھر اوپر کی بات ہے. اس کا مطلب ہے جی خان صاحب، اس بندے کو جو لوگ لائے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب سے بھی زیادہ پاورفل ہیں. جو آپ نے پہلے بتایا جو سسٹم ہے، انہوں نے سسٹم اور جو جن کا یہ بندہ ہے، جن کا نظام ہے، جس کا نظام جو چلا رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ شاید یہ مراد علی شاہ سے پوچھتے رہے. مراد علی شاہ صاحب لیجسلائزیشن وزیر ہیں، جب وہ خط لکھتا ہے بلڈر، وہ چیف منسٹر کے نام پر ہے کہ جی میں نے پروجیکٹ شروع کر دیا ہے، مجھے زمین دے دی جائے، تو اس پہ تو ان کو سمری بھیجنی چاہیے تھی چیف منسٹر کو کہ بھائی یہ فراڈ کر کے زمین پہ اتنے پروجیکٹ بنائے، اس پہ خلاف کاروائی کرو، یہ زمین قبضے میں لے لو. اور کس نے اس کو این او سی جاری کی؟ اچھا، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ زرداری صاحب قید، فریال تالپور جیل، تمام مجید جتنے مجید ہیں، انور مجید، اے جی مجید، نمر مجید بھاگا ہوا، مصطفیٰ مجید قید، یہ سارے مجید قید، مگر یہ سسٹم اسی طرح سے چل رہا ہے. دیکھیں ان کے نمائندے نئے نئے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ان کی پورا ایک سسٹم ہے، ان میں ان کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں لوگ. اب وہ جو پہلے لوگ تھے وہ اب ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لے لی ہے جو ریپلیس کر رہے ہیں، جو ان کے مفادات ہیں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے پاورفل ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چین ہے، ایک میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ کیا ہے، وبا ہے، کیا ہے جو بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، جس کو ختم کرنے، کینسر ہے جس کو اب دیکھیں نا، یہ تو سیدھا کیس ہے. اس وقت جو سندھ کی کابینہ ہے یا وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بھی کوئی جھجک نہیں ہے. ہم نے کل بتایا کہ سب رجسٹرار آفیسز میں ویسے ہی رشوت چل رہی ہے. گیہوں کی ابھی ہم نے پورے سندھ میں پوری سرکاری گیہوں چوری ہو گئی، اریگیشن کے محکمے میں، سروسز کے محکمے میں لوٹ مار کا ایک عالم ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. جی خان صاحب، گھبراہٹ نہیں ہے کہ یہ اصل میں اس چیز کے ایک عادی ہو گئے، اور بہت سارے معاملات میں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر لیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، نیب وغیرہ خاموش ہیں فی الحال، کیا کوئی ایسا کوئی؟ دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اوپن سیکریٹ ہے، کھلے عام زمین پڑی ہوئی ہے ہاکسپے روڈ پر، مین ہاکسپے روڈ پہ، وہ خط و کتابت ہے، ریکارڈ پہ ساری بات ہے. یہ تو سیدھا نیب کا کیس بنتا ہے. اس پر اگر وہ کاگنیزنس لیں تو فوری طور پہ وہ زمین جو ہے نا وہ قبضے میں لی جا سکتی ہے. اس پہ ہزاروں لوگوں کے، اربوں روپے لوگوں کے، شہریوں کے مطلب لوٹ لیے گئے ہیں. یہ صرف یہ ایک بلڈر کا یا گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں عام شہری اس چکی میں پس رہا ہے، جو مسلسل پس رہا ہے کرپشن کے اس چکی میں. اچھا، اور اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا اور ایک بیک ڈیٹ میں اس آدمی سے کہا کہ آپ چالان جو ہے ہم واپس لیتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ چالان ایشو ہو گیا، چالان جمع ہو گیا، تو یہ سب گورکھ دھندا کیوں رچایا گیا؟ خان صاحب، اصل میں ان کو جب بتایا گیا کہ بھائی یہ تم لوگوں نے جو چالان کیا ہے، دے دیا ہے اس کو ریگولائزیشن کا، یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ شرائط جو اصل شرائط ہیں وہ جو ریگولائزیشن کے وہ آپ نے پورے ہی نہیں کیے. تو پھر انہوں نے کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے خط لکھ دیا ایک دو ڈی سیز کو کہ جی بتائیں گے جی اصل یہ کھاتے جو ہیں ان کے موروثی زمین کے وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. اور پھر بیک ڈیٹ میں ایک لے کے چالان ان ایونٹس کر دیا، جو چالان جاری کیا تھا ریگولائزیشن کا، تاکہ کل یہ دکھا سکے جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور ہم نے جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو سب یہ سارا کام کیا. لیکن تم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ غلطی ہوئی کیسے جب وہ لکھ کے دے رہا ہے کہ میں نے فراڈ کیا ہے شہریوں سے، اور اس جو زمین بلڈر کی تھی نہیں اس پہ اس نے پروجیکٹ مطلب شروع کر دیا ہے، اس کے خلاف تم کارروائی کرنے کے بجائے اس کے چالان دے رہے ہو تاکہ اس زمین کا وہ جو کیس ہے فراڈ کا وہ پکا ہو جائے اس کے لیے. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. نہیں رک رہی غضب کرپشن کی کہانیاں، نہیں رک رہی.
ہمارے پروگرام میں جگہ کم پڑتی ہے، مگر غضب کرپشن کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس مسلسل آتی رہتی ہیں اور مسلسل آ رہی، ہر روز آپ ایک کہانی دیکھتے ہیں۔